اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا سمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ تو بس اللہ تمام عالموں کے پروردگار کے اوپر ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم ایسے ہی سکون کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم، باغات میں، چشموں میں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے بھرے ہوئے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو مزے لوٹنے اور فخر جتانے کے لیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور تم بے لگام اور حد سے نکل جانے والے لوگوں کے معاملے کی نقل مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جنہوں نے زمین میں فساد پھیلا رکھا ہے اور وہ اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، بولے تو صرف جادوگروں میں سے ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو صرف ہم جیسا ایک آدمی ہے، تو لیا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، فرمایا یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کا مقرر ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے۔ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو تم اس کو برائی کی نیت سے چھونا بھی مت، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا پھر وہ پچھتانے لگے۔ فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب، تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور اکثر ان کے یقین کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا پروردگار زبردست ہے اور مہربان ہے۔ محترم حضرات، ہم نے یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ قوم سمود سامی اقوام میں سے ایک قوم ہے۔ مولانا حفظ الرحمان کی تحقیق کے مطابق یہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد جو لوگ ادھر ادھر بچ گئے تھے، اور وہ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اسی کو بعد میں قوم سمود کی شکل میں مرتب کر دیا گیا۔ اسی کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، انہی کو اصحاب حجر بھی کہا جاتا ہے۔ عاد ثانیہ سے مراد دوسری عاد۔ قوم سمود کی بستیاں وادی حجر میں ہیں۔ یہ علاقہ حجاز اور ملک شام کے درمیان آج بھی موجود ہے۔ آج کل اس علاقے کو فج الناقہ کہتے ہیں۔ بعض مورخین، سیاح اور کئی مفسرین ان بستیوں میں جا چکے ہیں، اور ان کی آبادیوں کے باقی کھنڈرات کے فوٹو آج کل آسانی سے سوشل میڈیا پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ملک شام کے سفر پر تشریف لے گئے تھے تو راستے میں یہ آبادیاں پڑی تھیں۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع کا سفر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے تیزی سے نکلنے کا حکم فرمایا تھا اور یہاں کے پانی کے استعمال کو منع فرمایا تھا۔ اس قوم کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کافی پہلے ہوا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی اور اسے دین کی طرف بلایا تھا اور فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا،
تو فرعون کی قوم کے ایک فرد نے اس کو ڈرایا تھا کہ موسیٰ کے انکار کا وہی نتیجہ نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا ہو چکا ہے۔ اس میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ قوم سمود حضرت موسیٰ سے بہت پہلے اور حضرت ہود کے بعد تھی۔ اور قرآن کریم میں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا آیا ہے۔ اس میں عاد اولا مراد ہے، اور اس سے ہمارے بیان کی تائید ہوتی ہے کہ قوم سمود کا دوسرا نام عاد ثانی ہے، اور یہ قوم عاد کا بقیہ حصہ ہے جو حضرت ہود کے ساتھ ہلاکت سے بچ گئی تھی۔ یہ قوم بھی طویل زمانہ گزرنے پر دیگر اقوام کی طرح شرک میں مبتلا ہو گئی تھی اور اپنے بزرگوں کی عقیدت اور محبت میں مبتلا ہو کر ان کے بت بنا کر پوجنے لگی تھی۔ ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نیک بندوں کو جو توحید کی تعلیم دیتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد لوگ انہیں اور ان کے کردار کو یاد رکھتے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا لیتے ہیں، اور زمانہ گزرنے پر ان کی عبادت اور پرستش تک کرنے لگتے ہیں۔ یہیں سے شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اور صالح لوگ آتے ہیں اور قوم کو توحید اور اللہ کی اطاعت کی تعلیم دیتے ہیں، تو پرانے بزرگوں کے معتقدین ان مصلحین کے مخالف ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی عقیدت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، حالانکہ توحید کے علم بردار ہر دور میں رسولوں اور پرانے بزرگوں کا احترام کرتے رہے ہیں۔ مصلحین تو صرف اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آتے ہیں۔ قرآن کریم گزشتہ قوموں کے واقعات اسی لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ وہ بزرگوں اور رسولوں کا مخالف نہیں، بلکہ ان کے دین اور مذہب کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ صرف بعد میں شامل کی گئی باتوں کو منع کرتا ہے۔ قرآن کا یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ انسان کے پاس عقل اور علم ہے۔ انسان کو اپنی عقل اور اپنے علم کو کام میں لانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ خدا کے نیک بندوں کا مقصد لوگوں کو اپنا غلام یا اپنا مرید بنانا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مزارات پر لوگوں کی بھیڑ لگانا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ انسانوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرنے نہیں آتے، بلکہ وہ انسانوں کو گمراہیوں سے نجات دلانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن قوموں نے ہر دور میں ان مصلحین کی مخالفت کی ہے، ان کو جھٹلایا ہے، ان سے دشمنی کی ہے، اور نتیجتاً اللہ نے ان کی مخالفت کے نتیجے میں قوم کو ہلاک کر دیا ہے اور ایک نئی قوم کو وجود بخشا ہے۔ زمین نے قوموں کی ہلاکت کے نشانات بہت دیکھے ہیں۔ زمین ان قوموں کی ہلاکت کے نشانات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کی صداقت کے پہچان کے طور پر نبیوں کو معجزات دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی ایک اونٹنی بطور معجزہ عطا کی گئی تھی۔ معجزے کے بارے میں ہم نے اپنے ایک درس میں تفصیل کے ساتھ پوری بات آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ معجزہ ایک طرف نبی اور رسول کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے، تو دوسری طرف قوم کے لیے اللہ کی ایک آزمائش بھی ہوتا ہے۔ معجزے کا انکار یا معجزے کے بعد رسولوں کا انکار قوموں کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ناقۃ اللہ کی اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کو دی گئی، وہ بھی ایک معجزہ تھی اور ایک آزمائش تھی، جس کے ساتھ انکار کا معاملہ اس قوم کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اس واقعے کی تفصیل تاریخ کی مختلف کتابوں میں اسی طرح ملتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ قوم ان کی باتوں سے اکتا گئی تو سرداروں نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو تو اپنی سچائی کے لیے کوئی دلیل ہمیں دکھاؤ۔ حضرت صالح نے معلوم کیا کہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد تم گمراہی سے توبہ کر لو گے۔ قوم نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح نے معلوم کیا کہ تم بتاؤ تم کیا نشانی چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جو پہاڑ ہے
اس میں سے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک زندہ اونٹنی نکلے جو گیابن ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کی، اور ان کے سامنے پہاڑ پھٹا، وہاں سے ایک گیابن اونٹنی ظاہر ہوئی، اور ظاہر ہونے کے بعد اس نے ایک بچہ پیدا کیا۔ قوم کے کئی سردار فوراً ایمان لے آئے، مگر مندروں کے مہنتوں اور پجاریوں نے لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے منع کیا، چنانچہ اکثر لوگ ایمان قبول کرنے سے رک گئے۔ حضرت صالح نے قوم کو بار بار سمجھایا۔ کافی دن تک اونٹنی قوم سمود کی بستیوں میں گھومتی رہی۔ حضرت صالح نے حکم دے دیا تھا کہ اس اونٹنی کو ایک دن چھوڑ کر کنویں پر پانی پینے سے کوئی نہیں روکے گا، اور اس کو چارہ چرنے سے کوئی نہیں روکے گا، یہ جہاں چاہے گی چرے گی، کوئی منع نہیں کرے گا۔ کافی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، باقی جانور اس دن کنویں پر پانی نہیں پی سکتے تھے۔ قوم نے اگرچہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، مگر وہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے ڈرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، مگر کچھ دن کے بعد وہ اونٹنی کافروں کو بری لگنے لگی۔ وہ سوچتے تھے اس کی وجہ سے ہمیں ایک دن پانی پینے کو نہیں ملتا، ہمارے کھیتوں کو یہ چر جاتی ہے، لہذا اس اونٹنی سے نجات حاصل کرو تاکہ ہمیں روز پانی ملے اور ہمارے کھیت بھی نقصان سے محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اونٹنی پر روک لگاتے، مگر ایک حسین و جمیل عورت جو بہت مالدار تھی، اس کا نام صدوق لکھا ہے، اس نے ایک شخص کو جس کا نام مصدع تھا تیار کیا، اور ایک اور مالدار عورت جس کا نام عنیزہ تھا، اس کی ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو قیدار کے سامنے پیش کیا۔ دولت اور عورت کا لالچ دے کر مصدع اور قیدار کو اونٹنی کے مارنے پر تیار کر لیا، اور ان دو بدبختوں مصدع اور قیدار نے عورت اور دولت کے لالچ میں یہ گناہ کر دیا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ بھاگ گیا اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح کو خبر ہوئی تو بہت صدمہ ہوا۔ بولے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اب میری قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ 3 دن انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن بعد زوردار بارش اور بجلی کی کڑک کے ساتھ اللہ کا عذاب آیا، اور پوری رات بستی پر برستا رہا اور بستی کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے کچھ حصے قرآن کریم میں، بعض حصے حدیث میں ہیں، مگر اکثر حصہ تاریخی کتب سے لیا گیا ہے۔ جتنا قرآن کریم میں ہے اس پر ایمان فرض ہے، باقی واقعات کی وہی حیثیت ہے جو تاریخ کی ہے۔ حضرت صالح اور قوم سمود کا واقعہ پڑھنے والے ایک سوال کرتے ہیں، عذاب کے نزول کے بعد حضرت صالح کہاں چلے گئے؟ اس کا کوئی جواب تاریخ کے پاس نہیں۔ کسی نے کہا فلسطین آ گئے تھے، کسی نے کہا حضرموت آ گئے تھے، بعض مورخین نے کہا کہ وہ واپس انہی بستیوں میں آ گئے تھے عذاب ختم ہونے کے بعد۔ مفسر قرآن امام آلوسی کی رائے ہے کہ وہ اس جگہ آ گئے تھے جہاں مکہ آباد ہے۔ اس وقت مکہ آباد نہیں تھا۔ امام آلوسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صالح کے ساتھ 120 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور ہلاک ہونے والے لوگوں کی تعداد 1500 گھروں کی تھی۔ محترم حضرات، ہم نے بتایا کہ اونٹنی اللہ کی ایک نشانی اور معجزہ تھی۔ اس کی بے حرمتی اللہ کے عذاب کا سبب بنی اور قوم سمود ہلاک کر دی گئی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو قوم بھی اللہ کے رسول کا انکار کرے اس پر عذاب بھیج دیا جائے، مگر اللہ کا طریقہ اس سے کچھ مختلف ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر قوم اللہ کے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے اور قوم ایمان نہیں لاتی ہے تو اس کے بعد قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مگر اللہ کا یہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے تھا۔ آپ کی رسالت اس سے الگ کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ میری امت کو عذاب سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ نے حضور کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اجابت یعنی مسلمانوں اور امت دعوت یعنی غیر مسلموں کو، دونوں کو عذاب سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔
قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ آپ کے ان کے درمیان ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دے گا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے ضمن میں وہ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وہی بات کہی جو تمام پیغمبروں نے کہی ہے، جو تمام اللہ کے رسولوں نے کہی ہے، جس کا قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں اللہ کی طرف سے امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دین کے کام پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ تو صرف اللہ کے اوپر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمتوں میں، ان جنتوں میں، باغات میں، چشموں میں، کھیتیوں میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان عالی شان، اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ان عالی شان مکانات میں تم یوں ہی بدمست ہو کر زندگی بسر کرتے رہو گے اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ایسا مت سوچو، تمہارا یہ سوچنا غلط ہے۔ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کی اطاعت مت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اکثر قوموں کا حال یہی رہا ہے کہ قومیں مالداروں اور عہدیداروں کی نقالی کرتی ہیں، حالانکہ وہ گناہگار ہوتے ہیں، حالانکہ اس کے اکابر مجرم ہوتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اپنی اصلاح کی ان کو فکر نہیں ہوتی، گناہوں سے بچنے کی ان کو فکر نہیں ہوتی، دولت کے اندر مبتلا یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ اور ہمارے لیے مثال بننے کے لائق نہیں ہوتے، لیکن قوم انہی کو نمونہ اور مثال بناتی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا انکار کرتی ہے۔ چنانچہ اس قوم نے ہمیشہ حسب دستور جو قومیں رسولوں کا انکار کرتی ہیں وہی کہا انما انت من المسحرین، تم تو ایک جادوگر ہو، اور معجزے کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی میں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے، قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نمونہ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ہمارے نمونہ نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، ہمارے لیے نمونہ یہ مسرف اور حد سے تجاوز کرنے والے مالدار عیاش لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارے لیے مثال بننے کے لائق نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔